بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں مرد اور عورت کی چیز کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجرا، خسرا، زنانہ جبکہ عربی میں مؤنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں اس شامل تیسری چیز کو کیوں مخاطب نہ کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ انہیں کہ ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ پاک ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی مخلوق پہ اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشری اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی ہے جس کا نام اس نے اپنے نام پر ہی یعنی کلین فلٹر سنڈروم رکھا ہے۔ اس بیماری کے مطابق اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے ہی روپ میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ایم نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 47 کروموٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے بعد مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں سے 46 کی بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل ماں کی کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانس جینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کروموٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نہیں آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا بچے اور ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو در تو اس کی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس جاتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں اللہ اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہیں۔ حلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے معذور پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر ہے۔ ہنسی مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کے علامات بالکل مساوی برابر ہوں، کسی لڑکی کا لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ البتہ ہنسا غیر مشقت یعنی وہ ہنسا کہ جس میں مردانہ کوئی اور علامت غالب ہوں تو شہرا مرض شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً جائز ہے اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس کے مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مہنت سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا: کیا تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔
حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اس طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر عورت کے مشابہ ہیں تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت احترام حاصل نہیں جو کہ مرد و زن کو حاصل ہے۔ اسلامی قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کے بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کرامت شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہی سڑکوں پر یہ بھیک مانگنے تک مجبور ہو جاتے ہیں، وہ ختم کی جائیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو تحقیق کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو بھی عزت و احترام دیا جائے، جیسا کہ معاشرے کے دوسرے تمام افراد کو حاصل ہے۔